BA پارٹ فرسٹ اردو کے کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ کل میں نے مرثیے پر گفتگو کی تھی، آج رباعی کی تعریف اور اس کی مثال، یہ میری گفتگو کا موضوع ہے۔ جیسے شاعری کی دوسری قسمیں ہیں، ویسے ہی رباعی بھی شاعری کی ایک قسم ہے۔ غزل، نظم، مرثیہ، مثنوی، قصیدہ، اسی طرح رباعی بھی شاعری کی ایک صنف ہے۔ رباعی اردو میں فارسی و عربی سے آئی ہے۔ رباعی میں ابتدا میں موریلٹی کے، اخلاق کے، ریفارم یعنی اصلاح کے مضامین کو پیش کیا جاتا تھا۔ بعد میں اس صنف میں دوسرے موضوعات و خیالات بھی پیش کیے جانے لگے۔ رباعی اصل میں عربی لفظ ربا سے بنی ہے۔ ربا چار کو کہتے ہیں، اسی سے رباعی بنا ہے۔ کیوں ربا سے رباعی بنا ہے؟ اس لیے کہ اس صنف میں صرف 4 ہی مصرعے ہوتے ہیں، اس لیے اسے رباعی کا نام دیا گیا ہے۔ رباعی کی حیت کا جہاں تک تعلق ہے تو رباعی صرف اس 4 مصرعی نظم کو کہا جائے گا جس میں مندرجہ ذیل خصوصیات موجود ہوں۔ سب سے پہلی بات، 4 سے کم یا 4 سے زیادہ مصرعوں پر جو صنف مشتمل ہو اسے رباعی نہیں کہا جا سکتا۔ دوسرے، یہ 4 مصرعے بھی ایک مخصوص بحر میں یعنی ایک مخصوص ورس میں یا ہندی میں کہیے تو چھند میں کہے جائیں گے۔ اس کی بحر یعنی چھند طے ہے۔ اگر کوئی دوسری چھند استعمال ہو، دوسرا ورس استعمال ہو یا دوسری بحر استعمال ہو تو اسے رباعی نہیں کہا جا سکتا۔ اب اس کے چھند کیا ہیں، اس کی بحر کیا ہے؟ تو یہ بحر اس کی بحر ہزج ہے۔ اخرب و اخرم، ان سے جو ہے وہ یہ لی گئی ہے اور اسی میں 4 مصرعے جو ہے وہ کہے جائیں گے، تبھی رباعی ہوگی۔ تیسری شرط رباعی کی یہ ہے کہ رباعی میں پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرعے کا ہم قافیہ ہونا لازمی ہے۔ اگر اس شرط کی پابندی نہیں کی جاتی تو بھلے وہ بحر ہزج اخرب و اخرم میں کہی جائے لیکن رباعی نہیں ہوگی، اسے قطع یا دوسرا نام دیا جائے گا۔ مثلاً کسی نے پہلے مصرعے میں قافیہ استعمال نہیں کیا، دوسرے مصرعے میں، تیسرے مصرعے میں اور چوتھے مصرعے میں قافیہ استعمال کیا تو یہ ہرگز رباعی نہیں ہو سکتی۔ یا اس نے پہلے مصرعے میں استعمال نہیں کیا اور تیسرے مصرعے میں جو ہے وہ قافیہ استعمال نہیں کیا اور ردیف استعمال نہیں کی، اور دوسرے اور چوتھے مصرعے میں قافیہ اور ردیف استعمال کر لیا، تب بھی یہ جو ہے وہ بحر بھلے ہی بحر ہزج اخرب و اخرم ہو، جو اس کی چھند طے ہے وہ اسی چھند میں کہی جائے، لیکن پھر بھی اسے جو ہے وہ رباعی نہیں کہا جائے گا۔ یعنی شکل کے اعتبار سے، حیت کے اعتبار سے یہ شرطیں جب کوئی صنف پوری کرے گی تبھی جو ہے وہ اسے رباعی کہا جائے گا۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ 4 مصرعے ہوں، نہ کم ہوں نہ زیادہ ہوں۔
بحر حزج اخرب و اخرم میں ہوں، بحر حزج اخرب و اخرم میں ہوں، اور پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف، اگر ردیف استعمال ہوتی ہے تو اس کا ہم ردیف ہونا ضروری ہے۔ رباعی میں تیسرے مصرعے میں بھی قافیہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ عموماً تیسرا مصرع قافیے سے آزاد ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شاعر چاہے تو چاروں مصرعوں میں قافیے استعمال کر سکتا ہے۔ ردیف کا ہونا رباعی میں ضروری نہیں ہے، لیکن اگر شاعر نے قافیے کے ساتھ ردیف کا التزام کیا ہے، یعنی ردیف کو بھی استعمال کیا ہے، تو اس کا بھی پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرعے میں ہونا ضروری ہے۔ اور اگر تیسرے مصرعے میں اس نے قافیہ استعمال کیا ہے تو اس مصرعے میں بھی ردیف آ سکتی ہے۔ جیسے چاروں مصرعوں کو ہم قافیہ رکھا جا سکتا ہے، ویسے ہی چاروں مصرعوں کو ہم ردیف بھی رکھا جا سکتا ہے۔ رباعی کی صنف جب سے اردو زبان میں شاعری ہو رہی ہے، اس وقت سے یہ صنف اردو میں رائج ہے۔ قدیم زمانے سے جو ہے وہ اردو میں رباعیاں کہی جا رہی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ مرثیہ گو شعراء نے رباعی کی صنف کو جو ہے وقار عطا کیا۔ میر انیس، مرزا دبیر، میر حسن، حالی، ڈاکٹر محمد اقبال، اکبر الہ آبادی، سرور جہان آبادی کی رباعیاں بہت مشہور ہیں۔ آج کے زمانے میں مخمور سعیدی، شمس الرحمن فاروقی اور امجد حیدرآبادی وغیرہ نے بھی رباعیاں کہی ہیں۔ میں نے جو تعریف کی ہے اس تعریف کو اور واضح کرنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال سنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مثال انسان کو حقیقت سے زیادہ قریب کرتی ہے۔ اردو کے مشہور مرثیہ گو شاعر ہیں میر انیس۔ میں ان کی بہت مشہور رباعی جو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے وہ بطور مثال آپ کو سنا رہا ہوں۔ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، یہ پہلا مصرع ہے۔ ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، یہ دوسرا مصرع ہے۔ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، یہ تیسرا مصرع ہے۔ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، یہ چوتھا مصرع ہے۔ اب آپ دیکھیے، پہلے مصرعے میں فانی قافیہ استعمال ہوا، دوسرے مصرعے میں جانی قافیہ استعمال ہوا، چوتھے مصرعے میں جوانی قافیہ استعمال ہوا، اور تیسرے مصرعے میں قافیہ استعمال نہیں ہوا۔ اس رباعی میں انیس نے قافیے کے ساتھ ردیف بھی استعمال کی۔ دیکھی ردیف ہے، وہ پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرعے میں استعمال ہوئی ہے۔ میں ایک اور مثال آپ کو سناتا ہوں، وہ بھی انیس ہی کی ہے۔ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے۔ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہو صدا دیتا ہے۔ اب یہاں قافیہ خدا ہے، دیتا ہے ردیف ہے۔ پہلے مصرعے میں خدا استعمال ہوا، دوسرے مصرعے میں جا استعمال ہوا، تیسرے مصرعے میں جو ہے وہ قافیہ استعمال نہیں ہوا، چوتھے مصرعے میں صدا استعمال ہوا۔ تو میں نے جو تعریف کی تھی کہ پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرعے میں قافیہ استعمال ہوگا، تو آپ نے دونوں مثالوں میں دیکھا کہ پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرعے میں قافیہ استعمال ہوا ہے۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر قافیے کے ساتھ ردیف بھی استعمال ہوگی تو وہ بھی پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرعے میں استعمال ہوگی۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ردیف بھی جو ہے وہ پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرعے میں استعمال ہوئی ہے۔ تیسرے مصرعے میں جو ہے وہ نہ قافیہ استعمال ہوا ہے، نہ ردیف استعمال ہوا ہے، نہ ردیف استعمال ہوئی ہے۔
تو اس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ربائی میں یہ پابندیاں زیادہ ہیں، اس لیے اکثر شعراء کو ربائی کہنے میں دشواری ہوتی ہے۔ بہت کم شعراء نے جو ہے وہ رباعیاں کہی ہیں۔ ربائی کی صنف قدیم زمانے میں اخلاقی موضوعات کے لیے مخصوص تھی، لیکن 20ویں صدی میں اور آزادی کے بعد یہ شرط ربائی سے ختم ہو چکی ہے، اور حسن و عشق کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی جو ہے وہ رباعیاں کہی گئی ہیں۔ آپ نے میری گفتگو کو بڑی توجہ سے سنا، اس کے لیے شکریہ۔ ہم پھر ملیں گے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔